شوبز میں آنے کے لیے یا نام بنانے کے لیے کیا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے لڑکیوں کو؟ نہیں، پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ پہلے ہوتا تھا جب ایک ہی چینل تھا، اور اس چینل پر ہم نے تو خود دیکھا ہوا ہے نا کہ گیٹ سے اندر آنے کے لیے بھی پرچیاں ہوتی تھیں پروڈیوسرز کی کہ بھائی فلاں آرٹسٹ یا فلاں بندہ یا بندی آ رہی ہے تو اسے آنے دیں، ورنہ آپ گیٹ سے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے، انٹر نہیں ہو سکتے تھے۔ اب وہ بہت سہولت ہو گئی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ تو موقع دیا جاتا ہے، اور اس میں ہریسمنٹ تو بالکل بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہمارے تو کبھی پروڈیوسر سیٹ پہ بھی نہیں آتے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے ایسا کچھ سنتے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں۔ آپ ابھی آپ کے بچے آپ کے ساتھ مطلب جوائنٹ میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی بالکل۔ اور آپ نے خود بھی جوائنٹ میں ٹائم گزارا یا الگ ٹائم گزارا؟ جی جی بالکل، میں شادی ہو کر کراچی آئی تھی، اور میری 2 نندیں اور ایک دیور تھا، فیصل سب سے بڑے تھے، میرے ساس سسر تھے، اور ہم نے بالکل 8 سال ان کے ساتھ ہی گزارے ادھر۔ پھر ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ لاہور شفٹ ہوئے، تو میں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں بہت اچھا کھانا بناتی تھی، میرے میں بہت کوالٹیز تھیں، لیکن جب آپ سسرال جاتے ہیں نا تو آپ کو ان کے مطابق خود کو لگتا ہے کہ آپ زیرو ہیں۔ تو مجھے لگتا تھا میں زیرو، مجھے کچھ نہیں آتا۔ میری نندیں ماشاء اللہ، بڑی نند میری بہت ایکٹیو تھیں اور بہت ہر کام میں ماسٹر تھیں، تو مجھے انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے ان جیسا بننا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں میری جو ساس تھیں، میری مومانی، وہ یہ کہتی تھی کہ وہ صبا بنائے گی نا بریانی تو وہ زیادہ اچھی بنے گی۔ تو یہ آپ کی ایک ہوتا ہے ہیلدی کمپٹیشن، وہ سسرال میں آ کر ضرور اس کمپٹیشن میں آپ کو قدم رکھنے چاہیے، تب آپ اس گھر کے مطابق چل سکتے ہیں۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ کچن میں جائیں، آپ پوچھے لگائیں، آپ کی گھر میں انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ نئی بچیاں جو آتی ہیں نا، اچھا وہ بھی تب انوالو ہوں گی کہ گھر والے ان کو سپیس دیں۔ تو یہ 2 وے اسٹوری ہے جی، بس ایک طرف کی کہانی ہے ہی نہیں، یہ دونوں طرف کی کہانی ہے۔ تو میں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا۔ میں نے بعد میں اپنے نندوں کی خدمتیں بھی کیں، اپنے دیور کی بھی۔ جب میرے ساس سسر کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہمارے پاس تھے، تو میں نے تو بہت کیا۔ آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جو نئی آنے والی ہے؟ اچھا، لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ 10 لوگ تو نہیں خود کو چینج کریں گے نا، اس کو چینج کرنا چاہیے، لیکن 10 لوگ راستہ تو دے سکتے ہیں نا، اس کے لیے راستے کی آسانی تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ ذمہ داری گھر والوں کی ہے، باقی اس راستے کے مطابق، اس پاتھ کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنا وہ آنے والی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی کہانی ہے، ایک طرف کی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بڑی اچھی گپ شپ رہی۔ لاسٹ پہ کوئی میسج ینگ جنریشن کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بہت پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، مواقع نہیں ہے، کیا کریں؟ ہاں جی، میسج تو نہیں، لیکن میرا بھی دل بہت دکھتا ہے جب میں پڑھتی ہوں کہ جی فلاں ادھر کے ویزے کھل گئے ہیں پاکستانیوں کے لیے، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر آپ ان کے باتھ روم صاف کریں، تو آپ یہاں پر محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری عوام یہاں محنت نہیں کرتی، یہاں پر ان کو، ہم باہر جاتے ہیں تو کچرا بھی نہیں پھینکتے گاڑی سے باہر، یہاں ہم لفافہ بھر کے گاڑی میں رکھتے ہیں، اس کے بعد سڑک پر پھینک دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اب حالات تو برے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ یہ ملک جو تھا، یہ ملک جو ہے، یہ اس کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جس نام پر یہ بنا ہے نا، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اور بس کامل یقین جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جدوجہد بہت ضروری ہے، جو کہ ہماری ینگ جنریشن کے حصے میں آئی ہے، اور ان کو بہت پھونک کے قدم اٹھانے ہیں اور رکھنے ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے حصے کی اننگز آلموسٹ کھیل چکے ہیں، لیکن ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے وقت جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
اس وقت کو ہمارے آنے والی نسل کے لیے آسان بنائے، اور سب کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے، منٹوں میں ہو جاتا ہے بس سب، بس آپ کا یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے تھینک یو ویری انشاءاللہ. مچ. تھینک یو. تھینک یو.